على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والنبي. حضرات گزشتہ مرتبہ جو بات ہوئی تھی اسی کا ایک تھوڑا سا کنٹینیویشن ہے، اور آج سے میں جب بھی آیا ایمانیات پر کچھ بات پیش کروں گا. مجھے اکثر لوگ فون یہ کیے کہ بھئی اس تقریر کے اندر تھوڑا سا میتھڈ ایمانیات کیسے سمجھائی جائے وہ نہیں بتایا گیا تھا. تو انشاءاللہ آج آپ کے سامنے کچھ تھوڑی سی بات آخر میں ایمانیات کو بچوں میں کیسے ڈیولپ کرنا ہے یہ ذہن میں رکھیے. اور دوسری چیز یہ کہ یہ جو طریقہ ہے ایمانیات کو سمجھانے کا ہے، اس سے بہت ساری باتیں چونکہ آپ حضرات علماء ہیں، حفاظ ہیں، تو آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھ میں بھی آئے گا اور بہت ساری چیزیں آپ کو معلوم بھی ہوگی. مگر یہ ایک میتھڈ ہم لوگ جو ہے مختلف اسکولز میں سمجھانے کا بنائے ہیں، اس کو ذہن نشین کر لیجیے. سب سے پہلے میں آپ کو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث یاد دلاتے ہوئے اپنی بات شروع کروں گا کہ بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اسلام میں جو احکامات سب سے پہلے آئے وہ جنت دوزخ یعنی آخرت، توحید، رسالت اور آخرت کی باتیں آئی. جب لوگوں کے دل اسلام پر مضبوط ہو گئے تو پھر حرام اور حلال کی باتیں اتری. اگر شروع ہی میں یہ کہہ دیا جاتا کہ تم شراب مت پیو، تم زنا مت کرو، تم چوری مت کرو، تو لوگ یہ کہتے کہ ہم شراب بھی پیئیں گے، زنا بھی کریں گے اور چوری بھی کریں گے. تو اس روایت سے ہم کو یہ سمجھایا گیا کہ انسان دنیا میں کوئی بھی پودا اگر پیدا چاہتا ہے، زراعت کرنا چاہتا ہے، تو پہلے زمین کو نرم کرتا، اس کے بعد اس میں بیج ڈالتا، تبھی وہ بیج صحیح طریقے سے پھلتا پھولتا. اگر آپ بنجر زمین پر بیج ڈالیں گے تو وہ پھلتا پھولتا نہیں اور وہ صحیح طریقے سے اپنی پرورش نہیں پا سکتا. اس لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے بچوں کو ایمانیات کی تعلیم دیں اور ایمانیات کی تعلیم سے ان کے دلوں کو مضبوط کریں، ان کے دلوں کی زمین کو زرخیز کریں. بیٹھ جائیے، بیٹھ کے اور ادھر بھی گھما لیجیے. تو اب یہاں پہ جو ہے ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ سب سے پہلے آپ بچوں کو، چونکہ بچے عام طور پر یہ دعا یاد رکھتے ہیں کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. عجیب بات ہے کہ میں کل ہی ہمارے ایک عربستان سے آئے ایک ساتھی سے پوچھا کہ دنیا کے حسنات کیا ہیں، تو وہ یہ بتایا کہ دنیا کے حسنات یہ ہیں کہ بنگلہ ملنا، دولت ملنا، سواریاں ملنا، ہوا، پانی، زمین، یہ سب دنیا کے حسنات ہیں. تو میں بولا کہ دیکھیے مفسرین یہ بتائے دنیا کے حسنات یہ نہیں ہے. آپ بچوں کو یہ سمجھائیے کہ تم دل میں جب بھی یہ ربنا آتینا فی الدنیا کی دعا کریں گے تو یہ تصور رکھے اور یہ ذہن بنا کے دعا کیجئے کہ دنیا کے حسنات یہ ہیں کہ اللہ تعالی ہم کو شعوری ایمان عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم کو جو ہے اپنی پہچان عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم کو صحیح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنائے، اللہ تعالی ہم کو جو ہے تقوی اور پرہیزگاری عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم کو جو ہے قرآن مجید پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ دنیا کے حسنات ہیں. اس کے علاوہ سیکنڈ ڈگری میں دنیا کی جو مال و دولت اور دنیا کی جو چیزیں ہیں اگر وہ حلال طریقے سے ملتی ہیں تو وہ بھی حسنات ہیں. لہذا آپ بچوں کو خاص طور پر روزانہ ان کو بولیے کہ آپ جب بھی یہ دعا پڑھیں تو
تو شروع میں جو ہے یہ ذہن رکھ کے پڑھیے، اس سے انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ ایمانی آپ کی تعلیم بڑھائے گا، دے گا، اپنی معرفت دے گا۔ دیکھیے دنیا میں سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت اگر پیدا نہیں کی گئی اور معرفت دیے بغیر ہم کسی انسان کو جو ہے کلمہ پڑھائیں گے تو اس کی روح کمزور رہے گی اور وہ جو ہے بے شعور مسلمان بن کر رہے گا۔ جب انسان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت ملتی ہے تو وہ اپنے مالک کو غیب میں ہونے کے باوجود صفات الہی کے ذریعے دنیا میں دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ کلمہ ایک ایسا کلمہ ہے کہ ایک انسان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے بچوں کو سمجھائیے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ اے اللہ میں آپ کی غلامی میں زندگی گزاروں گا، میں آپ کی عبدیت اور بندگی میں زندگی گزاروں گا، میں آپ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں زندگی گزاروں گا، اور دنیا کی پوری قومیں اگر اللہ کی نافرمان ہو جائیں میں کبھی آپ کے ساتھ بغاوت نہیں کروں گا۔ یہ سینس اور شعور آپ کو دینا ہوگا۔ اب ایک انسان ان کو یہ سمجھائیے کہ صرف مسلمان ماں باپ کے پیٹ میں پیدا ہونے کا نام جو ہے مسلمان نہیں ہوتا، ہمارا نام جو ہے حکومت کے رجسٹروں میں اور سرٹیفکیٹ میں لکھنے سے ہم مسلمان نہیں بن جاتے۔ ایک بچہ جس انداز سے ایک ڈاکٹر کے گھر میں پیدا ہوتا اور ڈاکٹر کا ڈریس پہنتا، ڈاکٹر کے آلات لگا لیتا اور ڈاکٹر کی اگر ایکٹنگ کرنے سے مسلمان نہیں ہو جاتا، اس کو باقاعدہ جو ہے علم حاصل کرنا پڑتا، پریکٹس کرنا پڑتا، تب جا کے وہ صحیح معنوں میں ڈاکٹر بن سکتا۔ اسی طرح ایک مسلمان ایک انسان اپنے ماں باپ کے پیٹ میں پیدا ہو کر اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے صحیح فطرت پہ پیدا کرتا، تو اب اس کا کام یہ ہے کہ وہ باقاعدہ ایمان کی پہلے تعلیم حاصل کرے۔ اچھا، ایمان کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اگر آپ ایمان کے قانونی جملے اگر اس کو رٹائیں گے یا ایمان کے خالی الفاظ رٹا دیں گے تو اس سے ایمان نہیں آئے گا۔ دنیا میں کسی چیز کو بھی حقیقت سمجھنا ہے تو اس کے انالیسس کرنا پڑے گا، اس کو کھولنا پڑے گا، اس کو سمجھانا پڑے گا۔ جب تک کہ اس کی تفصیل آپ نہیں سمجھائیں گے اس میں شعوری ایمان نہیں آئے گا۔ شعوری ایمان حاصل کرنے کے لیے اس کو جو ہے مختلف انداز سے ایمانیات کی انالیسس کرنا، جیسے ہم عام طور پہ مسائل کے اندر پانی کے تعلق سے اتنی تحقیق کرتے کہ پانی کب خراب ہوتا، پانی کب جو ہے پاک رہتا، پانی کب ناپاک ہوتا، پانی میں کتنی بدبو آنا، پانی کا کتنا رنگ بدلنا، یہ ساری چیزیں، پانی کو اگر ایک طرف سے کتا پی لے تو کتنا اچھا پاک رہتا، کتنا ناپاک، یہ ساری چیزیں جو ہے انسان میں جو ہے اس مسئلے کو سمجھنے میں بہت فائدہ دیتی۔ چنانچہ آج میں آپ کو جو طریقہ بتاؤں گا اس طریقے میں ٹوٹلی معرفت الہی کا تذکرہ آئے گا، اور اللہ تعالیٰ ہم کو بھیجا ہی اس واسطے ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انسانوں کو اپنی پہچان کے ساتھ عبادت کے لیے پیدا کیا۔ آپ بچوں کو جب بھی مقصد زندگی یاد دلائیں گے تو یہ جملہ یاد دلائیے کہ اپنی پہچان کے ساتھ اللہ کی عبدیت اور بندگی کرنا ہے۔ اب یہاں پہ ایک چیز سمجھیے، اگر آپ ایمان مفصل کو بغیر سمجھائے اس کو یاد دلا دیں گے تو زندگی بھر وہ بے شعور رہے گا اور اسلام کا رسمی انداز سے چلے گا۔ اس کے اندر حقیقت میں ایمان کا جو شعور آنا ہے وہ نہیں آئے گا، اور وہ لوگوں کو دیکھا دیکھی انداز میں عمل کرتا رہے گا۔ اب یہاں پہ ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ انسان کی زندگی کے اللہ تعالیٰ 7 اسٹیشن ہیں۔ ہم لوگوں سے پوچھے کہ بھائی آپ اگر دنیا میں آئے ہیں تو آپ کو پہلے یہ معلوم ہے کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں، کیوں آئے اور کہاں جا رہے ہیں، تو وہ لوگ بتانے سے ذرا مجبور ہوئے۔ ہم یہ بتائیں کہ دیکھو، اگر آپ کسی بس میں بیٹھے ہوئے اور گجویل جا رہے ہیں اور آپ سے بس میں پوچھا جائے کہ بھئی آپ کہاں سے آئے، نہیں معلوم، کہاں جا رہے نہیں معلوم، کیوں بیٹھے نہیں معلوم، تو آپ کو بیوقوف بولیں گے۔ ویسے انسان کو اگر پرفیکٹلی اور صحیح زندگی اگر دنیا میں گزارنا ہے
تو اس کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کہاں سے آیا، کیوں آیا اور کہاں جا رہا ہے، تبھی وہ اپنے مقصد زندگی پر زندگی گزار سکتا۔ اس کا سب سے پہلا اسٹیشن ہے عالم الست، عالم ارواح، عالم روح۔ اس کو آپ عہد الست بھی بولیے یا عہد ارواح بھی بولیے، عالم ارواح بھی بولیے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پہ سارے انسانوں کو آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے نکالا اور پھر سارے انسانوں کو آدم علیہ السلام کی پیٹھ میں واپس کر دیا۔ اب یہ بات اگر آپ بچوں کے سامنے رکھیں گے تو زبردستی آپ استاد ہونے کے ناطے مان تو لیں گے، مگر اندر اس کا شعور یہ گڑبڑ کرے گا کہ بھئی ایک انسان سے قیامت تک آنے والے انسانوں کو کیسا نکالا جاتا اور کیسا داخل کیا جاتا۔ تو اب اس کو یہ بتانا ہے آپ کہ دنیا کا یہ اسٹیشن عہد الست جو ہے اسباب والا اسٹیشن نہیں ہے۔ آپ یہ تفصیل وہی سمجھ سکتے ہیں جہاں اسباب کی دنیا ہے۔ اگر یہ اسٹیشن اسباب والا ہوتا تو آپ کو اس کی تفصیل معلوم ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے سارے انسانوں کو نکالا اور سارے انسانوں کو داخل کر دیا، یہ آپ کو ماننا پڑے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ وہاں پہ الست بربکم کا جو سوال کیا، اس کے ذریعے انسانوں سے انسانوں پر اپنی ربوبیت الہی کی تجلی ڈالا، جس کی وجہ سے انسانوں کو یہ بات معلوم ہوئی اور انسانوں کو سمجھایا گیا کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، تم کو دنیا میں بھیج رہا ہوں ساری ضرورتیں، چاہے وہ علم کی ضرورت ہو، پیدائش کی ضرورت ہو، موت کی ضرورت ہو، ہدایت کی ضرورت ہو، عمل کی ضرورت ہو، ساری ہدایتیں میں دینے والا ہوں صفت ربوبیت کے تحت۔ تو سارے ارواح جو ہے اپنی ارواح کی طاقت پہ بلا بولے، قالوا بلا کا اقرار کرنے کے بعد ان کو یہ بتا دیا گیا کہ اب تم کو دنیا میں بھیجا جا رہا اور تم دنیا میں جائیں گے اور وہاں پہ جو ہے تمہارے لیے میرے پیغمبر آئیں گے، میں کتاب نازل کروں گا اور تم کو جو ہے یہ عہد یاد دلایا جائے گا، تم مجھے ہی مان کر آنا اور میری ہی ربوبیت میں زندگی گزار کر آنا۔ اب اس کے بعد وہاں سے سیکنڈ اسٹیشن پہ آتا ہے جس کو باپ دادا یا نسل در نسل کہیں گے۔ انسان جو ہے ہواؤں میں، پانی میں، غذاؤں میں، سمجھے، غلوں اور ترکاریوں میں ان کے اندر جو رس تھا اس میں پھیلا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ایک انسان کے اندر منی کا خطرہ پیدا کرتا، جس کی وجہ سے انسان اپنے باپ کی ریڑھ کی ہڈی میں رہتا ہے اور وہاں سے نسل در نسل منتقل ہوتے ہوئے ماں کے پیٹ میں آتا۔ نسل در نسل منتقل ہونے کے بعد یہ دوسری جگہ پہ بھی جو ہے اس کیفیت کو انسان نہیں سمجھ سکتا، اس کو بھی یہ بتایا جائے گا کہ یہ اسباب والی دنیا نہیں ہے۔ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے آپ کو لیکوڈ کی شکل میں رکھا، وہاں سے منتقل کر کے ماں کے پیٹ میں لایا۔ یہ دونوں اسٹیشن ایسے ہیں، عہد الست اور نسل در نسل، وہاں پہ آپ کا آپ کو ایمان لانے کا مطالبہ نہیں کیا جا رہا ہے۔ تیسرے اسٹیشن پر آپ کو جو ہے ماں کے پیٹ میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ بات فرما دیا کہ میں ہر چیز کن کے ذریعے پیدا کر سکتا ہوں اور میں جو بھی چیز بنانا چاہتا ہوں کن کے ذریعے بن جاتی۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، فرشتوں کو پیدا کیا گیا، اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، مستوی عرش، وہ کیسا ہے کیا ہے ہم اس کی کیفیت کو نہیں سمجھ سکتے، نہ سمجھا سکتے، نہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پہ غور و فکر کر سکتے۔ مگر اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں آنے کے بعد اپنی مخلوقات کو، چاہے وہ جانداروں میں ہو، چاہے وہ انسانوں میں ہو، چاہے وہ نباتات میں ہو یا کوئی اور دوسری چیزوں میں ہو، آہستہ آہستہ تخلیق کر کے ڈیولپ کرتا ہوں، آہستہ آہستہ تخلیق کرتے ہوئے ان کو پرورش اور پروان چڑھاتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیے کہ اگر ایک جانور اللہ کے پیٹ میں لفظ کن سے اگر آ جاتا اور
ایک بچہ ماں کے پیٹ میں لفظ کن کے ذریعے اگر آ جاتا، یا جو ہے رات بھر میں جو ہے ایک درخت خود بخود زمین سے نکل کے بڑا ہو جاتا، تو وہاں پہ آپ اللہ کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنے لفظ کن سے پیدا کرنے کے بجائے تخلیق کا ایک نظام بنایا، اور تخلیق کا نظام بنا کے ہم کو اپنی معرفت سمجھانے کے لیے وہاں پہ اعضاء دیا جا رہا۔ ماں کے پیٹ میں اعضاء آپ کو دو وجہ سے دیے جا رہے ہیں۔ ایک تو آپ دنیا میں آنے کے بعد زندگی کے کام انہی اعضاء کے ذریعے کریں گے اور اپنے عمل سے صحیح اور غلط کا ثبوت دیں گے۔ دوسرا یہ کہ ماں کے پیٹ میں آنے کے بعد آپ کو اعضاء اس لیے دیے جا رہے ہیں کہ آپ فرض کیجئے کہ آپ دنیا میں آئے ہیں تو ماں کے پیٹ میں آپ کو آنکھ بھی ملی، کان بھی ملے، دماغ بھی ملا، سمجھا، دل ملا، ہاتھ پیر ملے۔ اب دنیا میں آنے کے بعد آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں ایک پیدائش کا نظام چل رہا اور ایک موت کا نظام بھی چل رہا۔ اب انسان خود یہ غور کرے گا کہ میں خود بھی جو ہے ایک نطفے سے پیدا ہوا، اس کو جب اس بات کی تعلیم ملے گی تو وہاں پہ اس کو اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کی معرفت ملے گی۔ وہ چیز اس کو عہد الست میں نہیں مل سکتی تھی، اس لیے کہ عہد الست میں اس کے پاس کوئی اعضاء نہیں تھے، کوئی پیدائش کا نظام نہیں تھا۔ جب دنیا میں آئے گا تو وہ یہ محسوس کرے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے معدہ دیا ہے اور معدے کے اندر مجھے رزق یعنی بھوک لگی ہے، مجھے غذا چاہیے، اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کہ کائنات کے اندر جو ہے جتنی جاندار مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے الگ الگ رزق کا انتظام کیا۔ تو وہاں اس کو جو ہے اس معدے کے ملنے کی وجہ سے اس کو صفت رزاقیت سمجھ میں آئے گی، اللہ کے رزاق ہونے کی معرفت ملے گی، جو معرفت اس کو عہد الست میں نہیں مل سکتی تھی۔ پھر اس کے بعد دنیا میں آنے کے بعد دیکھے گا کہ ساری چیزوں کی ضرورتیں پوری کرنے والے اللہ ہیں، اور میری بھی ضرورتیں پوری کرنے والے اللہ ہیں، چاہے وہ ہدایت کی ضرورت ہو، چاہے وہ علم کی ضرورت ہو، چاہے وہ جو ہے نیند کی ضرورت ہو، چاہے وہ بیماری سے صاف ہونے کی، ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والے اللہ ہیں، اور پوری مخلوقات کی ضرورتوں کو اللہ پوری کر رہا ہے۔ تو اس کی وجہ سے اس کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ ربوبیت کرنے والے رب اکیلے اللہ ہیں۔ اگر وہ ماں باپ کو دیکھے گا کہ وہ بچوں کی خدمت کر رہے ہیں، اور اولاد کو دیکھے گا کہ وہ جو ہے ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں، کوئی بیماروں کی خدمت کر رہا ہے، کوئی غریبوں کی خدمت کر رہا ہے اور ان کی مدد کر رہا ہے، تو اس کو ان اعمال کی وجہ سے یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ واقعی اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے، جو رحم کا جذبہ ہم لوگوں میں ڈالا ہے۔ یہاں اس کو صفت رحم سمجھ میں آئے گا۔ اسی طرح اگر دنیا میں آنے کے بعد اگر دماغ سے وہ علم حاصل کرا ہے، تو دماغ سے علم حاصل کرنے کے بعد اس کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ پوری مخلوقات کو اللہ تعالیٰ ان کی مناسبت سے علم عطا کر رہا ہے، ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ ان کو سکھایا ہے۔ تو یہاں وہ اللہ کے علیم ہونے کو سمجھ سکے گا، جو اس کو عالم الست میں نہ ضرورت تھی نہ اس کے لیے دماغ تھا۔ اسی طرح اگر وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کہ گناہ کر رہا ہے اور لوگ گناہوں میں مبتلا ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نہیں دے کے ان کو ڈھیل دے رہا ہے، سنبھلنے کا موقع دے رہا ہے، تو اس کو اللہ کی صفت صبور سمجھ میں آئے گی۔ اسی طرح انسان اگر اپنے اعضاء کو صحیح طریقے سے استعمال کرے گا ایمان لانے کے بعد، تو اس کو اللہ کی معرفت ہی معرفت ملتی چلے جائے گی۔ اس کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ دنیا میں عذابات آتے ہیں، دنیا میں انسان کو تباہ کر دیا جاتا، ان کے گناہوں پہ ان کو سزا ملتی ہے، تو اس کو شدید العقاب بھی سمجھ میں آئے گا، قہار بھی سمجھ میں آئے گا۔ غرض یہ کہ جو معرفت اس کو بغیر اعضاء کے عہد الست میں نہیں مل سکتی تھی، اللہ تعالیٰ وہ اعضاء ماں کے پیٹ میں دے کے اپنی پہچان اور معرفت کے لیے اس کو جو ہے ماں کے پیٹ میں انتظام کیا اور بھیجا۔ اب ایک چیز اور ذہن میں رکھیے کہ دنیا میں بھیجنے سے پہلے
इंसान को मुख्तलिफ चीजों का मोहताज बना दिया। वो जो है इल्म का मोहताज है, वो रिस्क का मोहताज है, वो जिंदगी गुजारने की हिदायत का मोहताज है, वो जो है बीमारी से सेहतमंद होने का मोहताज है। ये कैफियत उसको अल्लाह की मारिफत समझाएगी कि मैं इन तमाम चीजों में अल्लाह ताला का मोहताज हूं और अल्लाह ताला के सिफात के जरिए मुझे ये चीज मिल रही है। अच्छा, दुनिया में भेजने का मकसद भी यही है कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैं एक छुपा हुआ खजाना था। मैंने चाहा, रिवायतों में है ये बात कि मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, लिहाजा मैंने मखलूक़ात को पैदा किया। और मखलूक़ात का काम ये है कि वो मेरी मखलूक़ात पे गौर फिक्र करके मेरी कुदरत को समझ के मुझे पहचाने। अब एक चीज खास ज़हन में रखिए कि अल्लाह ताला इंसान की जो रूह है उसको बीज बना दिया। बीज बनाया है। बीज को पलने फूलने के लिए जमीन की जरूरत है। अल्लाह ताला बीज को जो है हवाओं में नहीं रखा, पहाड़ों पे नहीं रखा, समंदरों में नहीं रखा, खलाओं में नहीं रखा, बल्कि बीज को जमीन पे पेरने से ही, जमीन पे दफन करने से ही सही तरीके से वो फलता फूलता। तो उसी तरह इंसान की रूह को अल्लाह ताला बीज बनाया है। और जैसा एक दरख्त का बीज, उसमें पूरी हिदायत का डाटा रहता, वो कैसे उस बीज के अंदर कितना मोलका निकलना है, कितने पत्ते डालियां फूटना है, कितने फल निकलना है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करना है, कितना जो है ऑक्सीजन छोड़ना है, सारा डाटा उसके अंदर भरा हुआ रहता, और कितने बीज छोड़ना है। उसी तरह अल्लाह ताला इंसान के रूह को बीज बनाया, और बीज बनाने के बाद उसको जमीन के ऊपर भेज दिया। और अल्लाह ये चाहता है कि एक इंसान उस बीज के जरिए शजरे तैयबा बने, उस बीज के जरिए दुनिया में बेहतरीन फल और फूल देकर आए, और उस बीज के जरिए जो है हजारों बीज जैसे दरख्त छोड़ता है वैसे छोड़कर आए। अगर ये अपनी रूह का सही इस्तेमाल कर लिया, अपनी रूह की पूरी हिफाजत कर लिया, और पैगंबर की तालीमात के मुताबिक अपनी रूह को अगर डेवलप कर लिया, तो ये शजरे तैयबा बनेगा जो लाखों साल तक जो है दुनिया में खैर ही खैर फैलाने वाले इसके अमाल बनेंगे। अगर ये अपनी रूह की हिफाजत नहीं किया तो ये शजरे खबीसा बनेगा, जिसके जरिए कड़वे और बदमजा और कीड़ी के फल दुनिया में रहेंगे, जिससे लोग नफरत भी करेंगे। अच्छा, फिर अल्लाह ताला ये बताया कि अगर तुम शजरे तैयबा बन जाओगे और मेरे पसंदीदा बंदा बन जाओगे, तो मैं तुमको अपना दोस्त बना लूंगा, वली बना लूंगा, और मैं दुनिया में भी तुम्हारा वली रहूंगा और आखिरत में भी तुम्हारा वली रहूंगा। अब एक चीज सोचिए कि दुनिया के अंदर हम किसी बादशाह के पास अगर मुलाजिमत कर रहे हैं और किसी बादशाह के पास जो है नौकरी कर रहे हैं, तो दुनिया का बादशाह हमारी तरह जिन्स में होने के बावजूद, हमारी तरह इंसान होने के बावजूद कभी ये नहीं बोलता कि भाई ये मेरा दोस्त है, कभी ये नहीं बोलता कि मैं इसको अपना दोस्त बनाऊंगा। कोई दुनिया का बादशाह अपने किसी नौकर को दोस्त बनाने की बात नहीं करता, मगर अल्लाह ताला ये फरमा रहा है कि मैं औलिया में तुमको शरीक करूंगा, तुम मेरे दोस्त रहोगे, मैं तुम्हारा वली रहूंगा, और तुमको जो है मरने के बाद जन्नत विरासत में दूंगा। अगर आप गौर करेंगे तो इंसान का डेवलपमेंट एक मामूली खतरे से होता, और अल्लाह ही के नेमतों से, अल्लाह ही की परवरिश से, अल्लाह ही के इनामात से वो परवरिश पाता, और परवरिश पाने के बाद वो बड़ा होकर अल्लाह ही की दी हुई सलाहियतों से
ایمان قبول کرتا اور اللہ ہی کی توفیق سے عمل بھی کرتا، مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ اس سے یہ کہہ رہا ہے کہ تو میری عبدیت اور بندگی کر لے، میں تجھے اپنا دوست بنا لوں گا۔ یہ مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی اور مخلوق کو نہیں دے رہا، یہ مقام اور مرتبہ صرف انسان کو دے رہا، حالانکہ فرشتے اس کی بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں، اس کی بہت زیادہ عبدیت اور بندگی کرتے، مگر ان کو بھی یہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا۔ عالم ارواح ایک ایسا مقام ہے جہاں پہ انسان تقوی اختیار نہیں کر سکتا تھا، نہ وہاں پہ ماحول اسباب کا ماحول بنایا گیا تھا، اور نہ وہاں انسان کو آزاد دیے گئے جس کی وجہ سے شر اور خیر سے بچ سکتا تھا، یا جو ہے سجدہ اور رکوع کر سکتا تھا۔ وہ صرف دنیا کا مقام ہے جہاں اس کو ماں کے پیٹ سے نکال کر دنیا میں لایا جا رہا۔ اب ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ ہماری روح حقیقت میں صحت مند اور طاقتور اسی وقت ہوگی جب ہمارے پیٹ میں حلال رزق جائے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر دو قسم کا رزق اتار رہا ہے، ایک مادی رزق، جسمانی رزق، اور ایک روحانی رزق، مگر روحانی رزق کا سارا دار و مدار جو ہے مادی رزق پہ ہے۔ اگر ہم حرام کھائیں گے، حرام طریقوں سے مادی رزق حاصل کریں گے، تو پھر ہماری روح بیمار ہو جائے گی۔ اس پہ عبداللہ صدیقی کی کتابوں ہی سے میں آپ کو یہ باتیں سنا رہا ہوں کہ صفت رزاق کے اندر اس کی پوری تفصیل آئی ہے کہ کس انداز سے انسان جو ہے حرام رزق کھانے کے بعد اپنی روح کو بیمار کر لیتا ہے، اور کس انداز سے وہ اللہ کی نافرمانی اور بغاوت میں چلتا ہے۔ آخری بات آپ سے یہ کرنا ہے کہ آپ جب اپنے بچوں کو ایمانیات کی تعلیم دینا چاہیں گے، یا جو ہے ایمان مفصل یاد دلانا چاہیں گے، تو ان کو ان سوالات کے جوابات سمجھانا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر آپ ایک بچے کو شعوری ایمان نہیں دے سکتے۔ میں ایک 5-7 منٹ میں ان سوالات کو آپ کے سامنے ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ ان کو ذہن میں رکھیے، اور انشاءاللہ ہمیشہ تو میں نہیں آ سکوں گا، مگر ہم ایمان مفصل کی عبداللہ صدیقی کی 6 کتابیں ہیں، اس میں سے آج ایک کتاب آئی ہے عقیدہ آخرت پر یقین کیسے پیدا کریں۔ ہم لوگ بہت سارے لوگوں سے پوچھے بھئی یؤمنون بالغیب کے اندر اللہ تعالیٰ آخرت پہ ایمان لاؤ نے غیب پہ، تو آخرت اس میں آ گئی ہے، مگر وہ بالآخرت ہم یوقنون کے ذریعے ہم کو جو ہے یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ آخرت پہ یقین بھی پیدا کرو۔ تو یقین کیسے پیدا کرنا؟ آخرت میں یہود بھی آخرت کو مانتا، نصارہ بھی آخرت کو مانتے، ہم بھی آخرت کو مانتے، مگر جتنے زیادہ لاپرواہ اور غافل آخرت سے وہ لوگ ہیں، ہم بھی آخرت سے غافل ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے بچے کو یہ سمجھائیے کہ دنیا میں انسانوں کے 3 گروپ ہیں۔ ایک اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کا انکار کرتا، دوسرا اللہ تعالیٰ کو مانتا مگر پہچانتا نہیں، تیسرا اللہ تعالیٰ کو صحیح مانتا اور صحیح پہچانتا۔ تو جب پڑھے لکھے لوگ جو دین کا علم رکھنے والے اچھے دنیا دار قسم کے لوگوں سے جب پوچھا گیا تو لوگ بولے تیسرے خانے میں، مگر ان سے جب دوسرے سوالات کیے گئے تو لوگ بولے بھئی ہم یہ بنیادی سوالوں سے واقف نہیں ہیں۔ یاد رکھیے کہ دنیا میں 2 قسم کا ایمان ہے، دنیا میں 2 قسم کا ایمان ہے۔ ایک ایمان مثل یہود ہے، مثل نصارہ ہے، مثل بنی اسرائیل ہے، اور ایک ایمان صحابہ جیسا ایمان ہے۔ نجات صحابہ جیسے ایمان پر ہوگی، اور اللہ کو جو ہے صحابہ جیسا ایمان ہی چاہیے۔
اب اس میں آپ کو تفصیل سمجھانا پڑے گا۔ دوسرا ان سے سوال یہ کیجئے کہ دنیا کی زندگی میں سب سے پہلا سوال کیا ہے، اور اللہ کو بغیر دیکھے پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ نظر نہیں آتا تو اسے کیسے پہچانا جائے؟ کیا وہ ایک اور اکیلا ہے یا کئی ہیں؟ اللہ اور مخلوق میں کیا فرق ہے؟ مخلوق کسے کہتے ہیں اور خالق کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی ذات کسے کہتے ہیں اور صفات کسے کہتے ہیں؟ یہ سارے سوالات کوئی بڑے بڑے لوگوں کو سمجھانے کے نہیں ہیں۔ ہم لوگ الحمدللہ عبداللہ صدیقی کی کتابیں پڑھ کے بچوں کو سمجھا چکے ہیں اور ان کے ذہن کے مطابق سمجھا چکے ہیں۔ کیا دنیا کے ہر مذہب کے خدا الگ الگ ہیں؟ دنیا کو امتحان کا بنا کر ایمان لانے کا مطالبہ کیوں کیا گیا؟ کافر انسان کا عقیدہ کیا ہوتا ہے، اس کو کیسے سمجھایا جائے؟ آپ کو دین میں شعور بیدار کرنے کے لیے منفی اور مثبت دونوں باتیں سمجھانے کے بعد، اندھیرا اور اجالا سمجھانے کے بعد ہی اجالے کی اہمیت سمجھ میں آ گئی۔ مشرک انسان کا عقیدہ کیا ہوتا ہے، اس کو توحید کیسے سمجھایا جائے؟ اگر کائنات کے کئی خدا ہوتے تو کیا ہوتا؟ اللہ اگر نظر نہ آئے تو کیا کوئی چیز سامنے رکھ کر اس کا خیال کیا جا سکتا ہے؟ شرک کی کتنی قسمیں ہیں، تفصیل بیان کرنا پڑے گا۔ ڈیٹیلز نہیں پڑھ کے آپ کو سب سے پہلے بچے کے ذہن پہ یہ بات بتانا پڑے گا کہ شرک، لوگوں یہ کہتے ہیں بھوت ہے، اس کی قسمیں بھوت کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ بتانا پڑے گا کہ شرک 4 قسم کا ہوتا، ایک ذات میں شرک، ایک صفات میں شرک، ایک حقوق میں شرک اور ایک اختیارات میں شرک۔ ویسے اگر دیکھا گیا تو 3 ہی قسم کا شرک ہے۔ اختیارات کو سمجھانے کے لیے، حقوق کو سمجھانے کے لیے اختیارات کو الگ کیا گیا، وہ یاد دلانا آپ کو ضروری ہے۔ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ایسی ہے، معلوم ہی نہیں کہ شرک کتنے قسمیں ہوتی، کون کون سی ہوتی، اور وہ کون سے شرک میں اگر وہ جو ہے کلمہ پڑھ رہا ہے مگر شرک سے واقف نہیں ہے تو شرک میں گرفتار ہو سکتا ہے۔ اچھا، انسان اللہ کی ذات میں، صفات میں، حقوق میں اور اختیارات میں شرک کیسے کرتا ہے؟ اذان کے ذریعے نماز میں اللہ اکبر کا اقرار اور اعلان کیوں بار بار کرایا جا رہا ہے؟ بچوں کو خاص طور پر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے انشاءاللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر بولنے کا عادی بنائیے۔ آپ خود ان کے سامنے اگر یہ ریپیٹ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی عادی ہو جائیں گے۔ اس کے بعد عقیدہ ایمان میں فرشتوں پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے؟ مشرکین مکہ فرشتوں کے آسمان سے زمین پر آنے کا یقین کیوں نہیں کر سکتے؟ فرشتوں کا انکار کرنے سے کس بات کا انکار ہوتا ہے؟ کیا اللہ فرشتوں کا محتاج ہے؟ فرشتوں کو عبادت کرنے پہ اجر کیوں نہیں ملتا؟ فرشتوں پر ایمان میں اللہ کی کون سی صفت کا اقرار ہے؟ بند خبر میں فرشتہ کیسے جا سکتا ہے؟ اب یہاں پہ ایک خاص بات بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ ہم لوگ پوری کتابیں ایمانیات کی چھانے، اس میں اس بات کی کوشش کی گئی کہ اللہ تعالیٰ 4 بڑے فرشتوں کے نام بتائے جاتے اور ان کے کام بتائے جاتے اور یہ بتایا جاتا کہ نور سے پیدا ہوئے اور وہ جو ہے قرآن مجید لانے والے تھے۔ مگر ایک بات آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ مشرکان مکہ کو یہ بات بہت تعجب کی نظر آئی کہ آسمان سے زمین پر فرشتہ کیسے آتا۔ تو ہم بچوں کو اسی عبداللہ صدیقی کی کتاب سے یہ بات سمجھاتے ہیں کہ دیکھو، دنیا میں اللہ تعالیٰ جو مخلوقات پیدا کیا اس میں کوئی لطیف ہے، کوئی کثیف ہے۔ اللہ تعالیٰ لطیف سے مراد بچے کو سمجھانا پڑے گا پتلی، ہلکی، باریک۔ تو ہوا کو اللہ تعالیٰ لطیف بنایا جس کی وجہ سے وہ کئی سیکنڈز میں میلوں چلے جاتے۔ اللہ تعالیٰ روشنی کو لطیف بنایا، چنانچہ سورج کی مشرکان مکہ کو یہ بات سمجھنا چاہیے تھا کہ لاکھوں میل اوپر سے جو ہے 1,86,000 کلومیٹر کی رفتار سے 1 سیکنڈ میں روشنی طے کر کے، فاصلہ طے کر کے زمین پر آ رہی ہے۔ ایک کانچ اگر آپ رکھیں گے بیچ میں تو روشنی اس میں سے آر پار ہو جاتی۔ تو فرشتے، اس کے علاوہ ہمارے جسم میں روح ہے، روح کو اللہ تعالیٰ لطیف بنایا، ہم دیکھ نہیں سکتے، ہوا کو ہم دیکھ نہیں سکتے،
تو اللہ تعالیٰ بہت ساری چیزیں ایسی بنایا جو لطیف بھی ہیں اور جس کو دیکھ نہیں سکتے. اب یہ بتائیے کہ زمین کثیف ہے اور زمین کے اوپر آپ پانی ڈالیے تو پانی لطیف بھی ہے کثیف بھی ہے جو آسانی سے جذب ہو کے پوری زمین کے اندر چلے جاتا. تو ایک فرشتے کو جو ہے قبر میں مرنے کے بعد سوالات کرنے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. جب پانی زمین کو ہٹائے بغیر اندر جا سکتا ہے, جب روشنی آئینے سے کراس ہو سکتی ہے, جب روح ہمارے جسم میں داخل بھی ہوتی ہے اور نکل بھی سکتی ہے, تو پھر فرشتے کو اللہ تعالیٰ اتنی لطیف بنایا ہے کہ اس کے جانے میں اور اس کے رکاوٹ کوئی نئی چیز نہیں بن سکتی. اگر فرشتہ ہم کو نظر آتا, اللہ تعالیٰ دکھاتا, تو یقین مانیے کہ گھر کے سارے لوگ سمجھ جاتے کہ آج کوئی مرنے والا ہے اور اس کو پکڑ لیتے یا اس سے ہاتھ پیر جوڑتے, یا جو ہے نکلنے والے کی روح اگر نظر آتی تو روح کو پکڑ لیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے اپنی مشیت سے چند چیزوں کو لطیف بنایا, چند چیزوں کو کثیف بنایا. اگر آپ اس انداز سے جو ہے شعور دیں گے تو آپ بچے کے ایمان میں شعور بیدار کر سکیں گے اور یہ سمجھا سکیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو آسمان سے زمین پہ فرشتہ بھیجنے میں کوئی مشکل نہیں. آپ کی آواز کا یہ عالم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو لطیف بنایا ہے اور آپ جو ہے ہندوستان میں بیٹھ کے امریکہ سے بات کر سکتے ہیں اور ایک ہی سیکنڈ کے اندر نہیں بلکہ آمنے سامنے جس انداز سے بات کرتے ہیں وہ بات چلی جاتی ہے. تو اس لیے اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. فرشتے کو اللہ تعالیٰ لطیف بنایا. اچھا, اس کے بعد کتاب الہی پر ایمان میں اللہ کی کون سی صفت کا اقرار ہوتا ہے, وہی کو عقلی اعتبار سے کیسا سمجھنا چاہیے, علم دینے کے کون سے 3 طریقے ہیں, انسان دوسری مخلوقات کی طرح پیدائشی طور پر ہدایت یافتہ کیوں پیدا نہیں ہو رہا. دیر ہو گئی ہے اس لیے میں بہت شارٹ انداز میں آپ سے بات کر کے ہٹ رہا ہوں. انسان اور دوسری مخلوقات کی ہدایت کا طریقہ کار کیا ہے؟ کیا انسان دنیا کی تعلیم سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتا؟ آخر کیوں؟ انسان کے لیے زندگی کا رابطہ اور قانون کیوں نہیں بنا سکتا؟ دین کسے کہتے ہیں, مذہب کسے کہتے ہیں, پچھلی کتابوں پر عمل کرنے سے کامیابی کیوں حاصل نہیں ہو سکتی؟ قرآن مجید کے بعد اب نئی کتاب کی ضرورت کیوں باقی نہیں ہے؟ دنیا ترقی کر گئی, سائنس اور ٹیکنالوجی میں بہت آگے بڑھ گئی. قرآن کی 1400 سال پہلے احکامات کو اب تبدیل کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ پچھلی آسمانی کتاب والے اگر حضور کا اور قرآن کا انکار کریں تو کس طرح اپنی کتاب کا انکار کرتے ہیں؟ اگر کوئی قرآن مجید پر ایمان رکھ کر اختلافات کا فیصلہ علماء دین سے نہ کروا کر غیر مسلموں کی عدالت سے کرواتا ہے تو اس کا یہ عمل کیا ہے؟ اگر کوئی پیغمبر کا انکار کرے تو اللہ کی کون سی صفت کا انکار ہوگا؟ کیا انسان اپنی قابلیت اور محنت سے پیغمبر بن سکتا ہے؟ پیغمبر کی انسان کو ضرورت کیوں ہے؟ کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا جانتے تھے؟ اگر آپ لکھنا پڑھنا جانتے ہوتے تو کیا ہوتا تھا؟ کیا پیغمبر کی عبادت کی جا سکتی ہے یا سجدہ کیا جا سکتا ہے یا آپ سے دعا مانگی جا سکتی ہے؟ پیغمبر سے محبت کیوں کروائی جاتی ہے؟ پیغمبر سے محبت ہونے کو کیسے جانچا جائے؟ کیا دنیا میں ایسے انسان گزرے ہیں جو پیغمبر سے محبت رکھتے تھے مگر اطاعت نہیں کرتے تھے, اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اطاعت کرتے تھے مگر محبت نہیں رکھتے؟ رسول اللہ کے سچے رسول ہیں, ہم کیسے سمجھیں؟ کیا دنیا کا کوئی امی انسان قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے مثال اور نمونہ بن سکتا ہے؟ حضور کیسے نمونہ بنے؟ کیا حضور کو علم غیب تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبی کا سایہ یا نبی کہے تو اس کو اور اس کے ماننے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ آخرت کا انکار اللہ کی کون سی صفت کا انکار ہے؟ قرآن میں غیب پر ایمان لانے کی شرط میں آخرت بھی ہے, پھر آخرت کا یقین کیسے پیدا کیا جائے؟ انسانوں کے لیے آخرت کیوں رکھی گئی, دوسری مخلوقات کے لیے کیوں نہیں ہے؟ آخرت میں روح کو جسم کے ساتھ کیوں زندہ کیا جائے گا؟ انسان کی دنیا کی زندگی کا سارا دارومدار سدھرنے کا کس عقیدے پر ہے؟ عقیدے آخرت کا پورے انسانی عقیدے پر اثر کیسا پڑتا ہے؟ دنیا میں رہ کر آخرت کا انسان تصور کیوں نہیں کر سکتا؟ دنیا میں عقیدے آخرت میں یقین پیدا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ مرنے کے ساتھ ہی جنت و دوزخ کا فیصلہ کیوں نہیں کر دیا جاتا؟ آخرت میں حقوق العباد کے گناہ کا حساب کیسے ہوگا؟
جو لوگ دنیا میں نماز نہیں پڑھتے کیا وہ حشر کے میدان میں اللہ کو سجدہ کر سکیں گے؟ دنیا میں کامیاب اور ناکام انسانوں کی پہچان کیا ہے؟ مرنے کے بعد انسان دوبارہ دنیا میں کیوں نہیں آ سکتا؟ کیا انسان مرنے کے بعد گناہ کی سزا بھگتنے کے لیے دوسری مخلوقات کا روپ اختیار کر سکتا؟ تقدیر کیا ہے اور اللہ کی کون سی صفت کا اقرار ہے؟ کیا تقدیر کا علم ہونا اللہ کے لیے ضروری ہے؟ انسان کیسے سمجھے کہ اللہ ہر مخلوق کا مکمل علم رکھتا ہے؟ کیا انسان تقدیر کے خلاف کچھ تدبیر کر سکتا ہے؟ خیر اور شر اللہ کی طرف سے ہے، اس کو کیسے سمجھا جائے؟ کیا اللہ خیر اور شر خود کرواتا ہے؟ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر اور شر کو کس طرح سمجھایا؟ تقدیر کے ذریعے انسان کو کون سے دماغی اور روحانی امراض سے بچایا جا رہا ہے، اور تقدیر پر ایمان کی وجہ سے کس طرح ایمان باللہ طاقتور اور مضبوط ہو جاتا ہے؟ آپ یہ سوالات کو روزانہ 2 4 سوالات اگر بچے کو سمجھائیں گے تو انشاءاللہ بچے کی عقل بڑھے گی۔ دینی تعلیم کیا ہے کہ آپ کا وزڈم بڑھنا۔ اگر آپ بچے کو اس کی عقل نہیں بڑھا رہے ہیں، صرف رٹا رہے ہیں، تو وہ شعوری ایمان والا نہیں بن سکتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح معنوں میں اپنی معرفت عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں شعوری ایمان عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر اس دنیا سے لے جائے۔ السلام علیکم۔